کا ٹینشن، گھر کا ٹینشن، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، نیکی کم ہوئی کوئی ٹینشن، گناہ بڑھ گیا کوئی ٹینشن، نامہ اعمال میں گناہ داخل ہوتے چلے جا رہے کوئی ٹینشن، غیبتیں کر کے دوسروں کو اپنی نیکیاں ٹرانسفر کر رہے کوئی ٹینشن، یہاں کوئی بھی ادھر اوپر نیچے کر ہمارے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ٹرانسفر کر لے، اوئے سائبر کرائم ہو گیا، ٹریپ ہو گیا، جناب میرے ساتھ یہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا۔ ارے تو کسی کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں، کسی کے نامہ اعمال میں داخل کر رہا ہے، اس کا کوئی ٹینشن نہ آیا، اس کی کوئی پریشانی نہ آئی۔ فکر آخرت اللہ مجھے نصیب کرے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، جن کو اللہ نے نصیب کیا ہے ان کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ فکر آخرت پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری آپس کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں بول دیا، یہ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، 10 قسم کی باتیں۔ آخرت کی سوچو یار، آخرت کی فکر کرو، میرا قبر میں کیا ہوگا جب میں تنہا ہوں گا، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، عزیز رشتہ دار سارے دفنا کر چلے جائیں گے۔ یقین مانے بیٹا بھی قبر میں زیادہ دیر نہیں رکتا یار، رشتہ دار نہیں رکتے، تھوڑی سی تدفین میں لیٹ ہو جائے تو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ ہمیں تنہائی ہی قبر میں رہنا ہے، اس قبر کا سوچے تو صحیح، اس کے اندھیرے کا، وہ اندھیرا اجالے میں کیسے بدلے، جو کفن پہن کر گئے وہ کفن جنتی کفن میں کیسے بدلے۔ قبر کے جو سوالات ہیں، میں اس وقت ثابت قدم کیسے رہوں، قبر کے امتحان، قبر کے سوالات کی تیاری کرنی ہے۔ پتہ ہے مجھے کہ 3 سوالات ہیں، ان کی تیاری کرنی ہے، تیاری کے لیے کیا کیا کرنا ہے یہ بھی پتہ چل گیا ہے ہم کو، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ محشر کے سوالات، قبر کا طویل سفر، پھر قیامت کے دن اٹھنا، 50,000 سال کا دن۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، فکر معاش بد بلا، فکر معاش بد بلا، ہولے معاش جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی گی، روح بدن میں آئی گی۔ فکر معاش، ہمارے استاد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ فکر معاش بد بلا ہے، اس سے پوچھو جس کو ایک سکہ بھی حرام کا نہیں چاہیے، جس کو تقوی کا روزگار چاہیے، جس کو تقوی کا پیسہ چاہیے، جس کو تقوی کا نوالا چاہیے، جس کو حلال کا لباس چاہیے، جس کو ایک ایک ذرہ حلال کا چاہیے، اس سے پوچھو فکر معاش بد بلا کہ اس پرفتن دور میں حلال روزی کمانا کتنا مشکل کام ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن کیسے ہو سکتا؟ اللہ جس کے لیے چاہے آسانی کر دے۔ وہ بکری کے اندر گوبر و خون کے بیچ سے تمہیں دودھ نکال کر دیتا ہے رب کریم۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ بکری کے گوبر و خون کے درمیان سے تمہیں دودھ، پاکیزہ دودھ، شفا والا دودھ نکال کر دیتا ہے۔ تو حلال روزی کمانا اس دور میں ناممکن نہیں ہے، اللہ جس کے لیے آسان کر دے۔ سوچ تو ہو، جس کو حلال کمانا ہے اس کے لیے ہے فکر معاش بد بلا۔ بازار میں جائے تو ہر طرف کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہوگا۔ جیسے ہم سڑک پہ جائیں تو سارے انٹرینڈ اگر ڈرائیور ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، سارے انٹرینڈ ڈرائیور ہوں، انٹرینڈ گاڑی چلانے والے ہوں، اور آپ بڑے اصول لکھ کر اصول سیکھ کر آپ ٹریفک میں اپنی گاڑی لے کر جائیں، آپ کو گھبراہٹ دیکھنے جیسی ہوگی۔ کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی یوں آ رہا ہوگا، ادھر بریک لگا رہا ہوگا، کوئی یوں ٹرن کر رہا ہوگا۔ آپ گاڑی میں پریشان کہ میں اپنی گاڑی کو ڈیمیج ہونے سے بچاؤں کیسے؟ قانون پر بھی عمل کرنا ہے، کسی کو لگ نہ جائے یہ بھی دیکھنا ہے، مجھے نہ لگ جائے یہ بھی دیکھنا ہے۔ انٹرینڈ لوگ، بغیر علم سیکھے، بغیر تجارت کا علم سیکھے لوگ جب بازاروں میں بیٹھ جائیں، ایسے میں اگر کوئی بازار میں علم دین سیکھ کر جائے کہ مجھے حلال ہی کمانا ہے، اس سے پوچھو وہ کہے گا فکر معاش بد بلا، وہ کہے گا فکر معاش بد بلا۔ پھر ہولے ماں جاں گزا، یہ سارے مراحل، یہ زندگی کا یہ سارا سفر طے کر کے جب مدہ قیامت کے دن اٹھتا ہے تو 50,000 سال کا دن، جانا کہاں ہے پتہ نہیں ہے، جنت میں جہنم میں کیا فیصلہ ہوگا میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ایمان سلامت لے کے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، میرا کفن جنتی کفن میں بدلے گا، جہنم کے کفن میں بدل جائے گا، میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی رہے گی یا جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی، we don't know about that، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔
ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے، اس چیز کی سوچ ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتے غور یار، نہیں کرتے. ہمارا پورا دن ہے، زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا. ارے جسے یہ فکر ہو کہ اس کی نماز قضا ہوگی، جسے یہ فکر ہو وہ قرآن کریم کا مہینوں تک نہیں کھولے گا، جسے یہ فکر ہو کہ وہ حرام روزی کمائے گا، وہ سود کھائے گا، وہ رشوت کھائے گا، وہ ماں باپ کو ستائے گا، وہ غیبتیں کرے گا، وہ چگلی کرے گا، یہ اس کی لگائی بجھائی میں لگا رہے گا. وہ گھر میں آئے گا تو کیا لوگوں کی باتیں اور برائیوں میں اس کا وقت گزرے گا. بازاروں میں جائے گا تو کیا ملاوٹ کرے گا، کیا یہ بازار میں جا کر چوری کرے گا، کیا یہ موبائل چرائے گا، کیا یہ ڈکیتیاں کرے گا، کیا یہ لوگوں کے مال ظلمن کھا جائے گا، کیا یتیموں کا مال کھائے گا، بیواؤں کا مال کھائے گا، کیا مظلوموں پر ظلم مزید کرتا چلا جائے گا. نہیں، جسے فکر آخرت ہوگی وہ ان چیزوں سے بچنے والا